اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، کل ہم نے یہ گفتگو کی تھی حیا کے متعلق کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین، ہر مذہب، ہر مکتب فکری کی کوئی خاص نمایاں پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس سے انسان پہچانا جائے، مسلمان کی شناخت ہو، وہ حیا ہے۔ حیا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ لوگوں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی، شناخت اور پہچان یہ حیا ہے۔ حیا کی تعریف، حیا کا معنی گزر چکا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی تھی، اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل کو کہ زین الاسلام بخصلتین، اے معاذ، اپنے دین کو دو چیزوں سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو دو چیزوں سے مزین کرو، اچھا بناؤ۔ اس کا مطلب کہ جب تک وہ دونوں چیزیں ہم نہیں کریں گے، ہمارا دین غیر مزین ہے، خوبصورت نہیں ہوگا۔ معاذ بن جبل نے کہا ما ہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
الحیاء والسماحۃ فی اللہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حیا ہے، حیا کے ذریعے اپنے اندر حیا پیدا کر کے تم اپنے دین کو اچھا بناؤ، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، یہ حیا ہے۔ نمبر دو، سماحہ، سماحہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، سماحہ سامنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے، آسانی کی جائے۔ کوئی معاملہ ہو تو اس معاملے میں جتنی آسانی آپ اس کے لیے کر سکتے ہو، لین دین میں اتنی آسانی کریں۔ یہ بہترین عادتیں ہیں دونوں، جس سے اسلام کو انسان اپنے اسلام کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ حیا، اسلام کے اندر حیا جو ہے، حیا خیر و برکت ہی برکت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص اپنے بھائی کو بڑا ملامت کر رہا تھا۔ آدمی، ایک بھائی بڑا حیادار ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر حیا ہے، حیا کرتا ہے۔ تو اس کے بھائی نے دیکھا کہ اتنی حیا کرے گا تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اتنا حیا ہونی چاہیے۔ تو اس کو ڈانٹ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، کیا تم نے یہ حیا رت رکھا ہے؟ بہت اس کو ڈانٹا۔ نبی علیہ السلام نے سن لیا تو آپ نے فرمایا، دعہ، یہ حیا کرتا ہے تو حیا کرنے دو، فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا میں اللہ نے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں حیا کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہمارے دل میں حیا کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حیا کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی نے حیا کو ایمان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر! انسان بے حیا ہو کر کے وہ مسلمان بننا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے امام حاکم نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام طبرانی نے اوسط میں بسند صحیح نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، اے لوگو، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان، ان دونوں کو قرنا جمیعا، ان دونوں کو اللہ نے ملا دیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی چیز دوستو، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو قرین ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دونوں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کلمہ گو، ایمان والا جب تک زندہ ہے، ایمان اور حیا دونوں کو جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مومن رہنا ہے تو حیا اختیار کر کے، اور حیا کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ، دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی علیحدگی نہیں۔ پھر آگے اپنے ارشاد فرمایا، مزید تاکید کرتے ہوئے، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان دونوں کو اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے، حیا اور ایمان، ان دونوں کو اللہ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو انسان چھوڑ دے تو رفع الآخر،
دوسری چیز آٹومیٹک اس کے ساتھ ختم ہی ہو جاتی ہے. دوسرے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی ختم ہو جائے گی. الایمان والحیاء قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو اللہ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا انسان نے، مومن نے ایک چیز ختم کر دی تو دوسری خود بخود اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی انسان نے اپنا ایمان ختم کر دیا، ایمان خراب کر ڈالا، تو صرف ایمان نہیں بلکہ اس کی حیا بھی ختم ہو گئی، بے حیا بھی ہو گیا. بے ایمان بنا تو ساتھ میں بے حیا بھی ہو جائے گا. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں جس شخص کا ایمان جتنا کمزور اتنا ہی زیادہ بے حیائی کے شکار ہوتا ہے. آج ان قوموں کو دوستو دیکھو جو جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں صرف عربوں کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں ہیں. یہود و نصارہ کو ذرا دیکھ لو، بت پرست اور مشرکین کو ذرا دیکھ لو. بت پرستوں کو تو چھوڑو، پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کو دیکھو. آخر ایک یہودی ایک عیسائی جب ساری چیزوں کو مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں ہونا ہے یہ بھی تسلیم کرتا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب دینا ہے، یہودی عیسائی اس کو بھی مانتے ہیں، عذاب قبر ہے وہ بھی مانتے ہیں، تورات انجیل آسمانی کتاب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ساری چیزوں پر ایمان ہے. صرف آخری نبی کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان کو ہم مسلمان نہیں کہتے، اہل کتاب کہتے ہیں. اہل کتاب ہیں، وہ بت پرست نہیں ہے. لیکن آپ ذرا بتائیں جب انہوں نے اپنا ایمان ختم کیا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، تورات اور انجیل جس ایمان کی دعوت دیے تھے، جب ان یہود و نصارہ نے وہ ایمان ترک کیا تو دنیا میں ان سے زیادہ بے حیا کوئی نہیں رہ گیا. آج بے حیائی کو ذرا دیکھو. جب یہود و نصارہ نے ایمان چھوڑا تو حیا آج ساتھ ہی اس کے ختم ہو گئی، حیا ختم. اور جب انسان حیا نہیں کرے گا، حیا چھوڑے گا تو حیا کے ساتھ ایمان ختم ہو جائے گا. آج ہمارے یہاں کلمہ گو بہت سارے مسلمان، واللہ ذرا غور کریں، جب انہوں نے بے حیائی کی راہ اختیار کیا تو ان کا دین اور ایمان بھی کسی کام میں سب ختم ہو گیا. تو ایمان اور حیا دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے. الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اور جب دونوں میں سے کسی ایک کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ حیا کو جوڑا، اور جس طرح سے ایمان دل کی جگہ ہے ایسے حیا بھی دل ہی کی جگہ ہے. اس لیے دونوں بہترین عبادات قلبیہ میں ہیں، قلبی عبادت. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعجب کریں گے، ایک موقع پر حضرت امام ترمذی، حاکم، بہت ساری کتب حدیث کی روایت،
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، الحیاء والعی شعبتان من الایمان، اے لوگو، الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ بحیائی کو اللہ کے رسول نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ نفاق کتنی بدترین چیز ہے۔ حیا کے چھوڑنے کا مطلب ہے اگر کسی نے حیا کو ختم کیا، بے حیائی کی راہ اختیار کی، اس کا شمار منافقوں میں ہو گیا۔ نفاق کی علامت، نفاق کی شاخ قرار دیا۔ نفاق کا ایک حصہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اب حدیث سنیں، اللہ سن نے فرمایا الحیاء والعی، اے لوگوں، دو عظیم ترین نیکیاں ہیں، ایک ہے حیا اور دوسری ہے عی، عین اور یا۔ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، لوگوں، حیا اور عی یہ دونوں ایمان کی دو عظیم ترین شاخیں ہیں۔ ایمان کی شاخ ہیں یہ ایمان سے جڑے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور عی یہ دونوں ایمان سے، ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ اگر ان دونوں کو چھوڑ دے تو انسان کا ایمان بہت کم ہو جاتا ہے۔ الحیا والعی، حیا تو آپ نے سمجھ لیا۔ عی کس کو کہتے ہیں؟ عی قلت الکلام، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ جتنا ضرورت ہے انسان اتنی ہی بات کرے، بس زبان کو بلا وجہ استعمال نہ کرے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، قلت کلام۔ انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، ضرورت کی باتیں کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولے، بلا وجہ اپنی زبان سے فضول باتیں نہ کرتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا ہے، فرمایا من کان منکم باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، حساب کتاب پر، تو اسے چاہیے کہ بات کرے تو خیر کی باتیں کرے۔ اگر خیر کی باتیں نہیں کر سکتا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں، حیا اور قلت کلام، مختصر گفتگو، فضول باتوں سے بچنا، شعبتان من الایمان، یہ دونوں ایمان کی بڑی عظیم ترین شاخیں ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بذا اور بیان، بذا اور بیان یہ دونوں ایمان کی نہیں بلکہ نفاق کی شاخیں ہیں۔ یہ چیزیں وہی انسان اختیار کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ البذاء والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، بذا اور بیان یہ دونوں نفاق کی شاخیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بذا اور بیان۔ بذا کا ترجمہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے فحش کلامی،
یعنی انسان بے حیا، انسان کی زبان بے حیا ہو جائے. اللہ اکبر. بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں زبان سے کریں، بے شرمی کی باتیں کریں. آپ نے فرمایا البذا الفحش فی الکلام، بات میں اپنی زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گندی باتیں، شرم کی باتیں کرنا بلا ضرورت. یہ وضع، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، یہ نفاق کی ایک شاخ ہے. ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ نفاق ہے. انسان اپنے ایمان کی اصلاح کرے. دل میں نفاق ہونے کی علامت، یہ پہلی علامت اللہ رسول نے بیان فرمایا، بے شرمی، بے حیائی کی باتیں کرنا. نمبر 2 والبیان. بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان کہتے ہیں جو انسان بلا وجہ فضول کی باتیں کرتا رہتا ہے. چھوٹی سے بات ہے، اس کو گھما کر کے، پھرا کر کے، تعویل کر کے، لمبی کر کے اپنا بھی وقت ضائع کرتا ہے، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتا ہے. اور بیکار قسم کی گفتگو، چند منٹ کی بات ہے، اس کو انسان 1 گھنٹہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا بلا وجہ بات کو پھیلاتا جا رہا ہے. یہ بدترین انسان ہے. ان دونوں برائیوں کو نفاق کی شاخ قرار دی گئی. یعنی انسان زبان کا بے حیا ہو، بے حیائی کی زبان استعمال کرنا، بے شرمی کی گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ. لوگ کبھی کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. کسی بھی حالت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی زبان سے بے حیائی کی گفتگو کرے. اور دوسری چیز، انسان جیسے تشبیہ دی گئی کہ اللہ رسول فرمایا کچھ لوگ ایسی زبان چلاتے ہیں جیسے چارہ رکھ دیا جائے تو گائے چارہ کھاتی ہوئی چلی جاتی ہے، کھاتی ہی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی لوگ بات کرتے ہیں. تو بہت زیادہ فضول باتیں، بلا ضرورت کی باتیں، بلا وجہ چھوٹی سے بات کو خوب بڑھا چڑھا کر کے طول طویل دراز کر کے پیش کرنا، یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ نفاق کی، شقاق کی، منافق کا کردار ہوتا ہے. ہمیں ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اس قسم کی بے حیائی کی باتوں سے بچائے اور ایمان کی شاخیں اپنے اندر پیدا کرے، اور نفاق اور شقاق کی شاخیں، ان کے وہ کردار گفتار اپنے اندر نہ آنے دے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، حیا سے نوازے اور قلت کلام کی اللہ تعالی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.